اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم فی ریاض الجنہ فربحوا قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر فإن للہ سیارات من الملائکۃ یطلبون حلق الذکر فإذا اتوا علیہم حفوا بہم. درود بھیجنے محمد علیہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ علم حاصل کرنا یا علم کی فضیلت یا بالآخر طلب علم کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اس بات کی طرف. بہرحال آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو موٹیویٹڈ ہیں اس اعتبار سے کہ چلیں آپ کے جذبے برقرار رہیں, آپ کی ہمتیں برقرار رہیں. جو حدیث میں نے پہلے حدیث پہ کچھ بات کروں گا تھوڑی سی, جو سرنامے کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اور اس حدیث کے مطابق ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ ریاض الجنہ میں. آپ یہاں سے اٹھ کر مدینے جاتی ہیں اور مدینے جا کر لائن میں لگ کر اس ریاض الجنہ کو حاصل کرتی ہیں, جس کے بارے میں رسول خدا ہی نے فرمایا تھا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور میری قبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. درست, وہ ریاض الجنہ مشہور ہے, وہ جو گرین کارپیٹڈ ایریا ہے جہاں پہ لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے جاتے ہیں, جہاں اتنے پیسہ خرچ کر کے آپ ریاض الجنہ تک پہنچتے ہیں, جہاں اتنی ایفرٹ کر کے آپ ریاض الجنہ میں پہنچتے ہیں. پروردگار عالم کے اس رسول نے آپ کے اسی اجتماع کو ریاض الجنہ بنا دیا. اور پیغمبر کا ارشاد ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا مررتم فی ریاض الجنہ فربعوا, جب تم ریاض الجنہ سے گزرو گے تو ٹھہر جانا. صحابہ سے کہہ رہے ہیں, تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ومر ریاض الجنہ, یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال حلق الذکر, حلقہ ذکر, کیونکہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک گروہ اہل ذکر کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے اور گھومتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انہیں پا لیتا ہے تو پھر انہیں گھیر لیتا ہے. اور بعض علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر مراد حلقہ ذکر سے یہی مجلسیں ہیں جن میں حلال و حرام و دین و احکام و شریعت آپ کو سکھایا جائے. تو اس حدیث کے مطابق آپ اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھی ہیں. خوب اپنی اہمیت اور اپنی منزلت کو خود پہچان لیں. باپ دیکھیں, جنت اور باغات جنت ہر کسی کے لیے تو نہیں ہے نا, خاص لوگوں کے لیے. تو بالآخر اب میں یہاں پہ نہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ کوئی اور بات چیت کرنا چاہتا ہوں, لیکن بالآخر آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مجلسوں میں آنے جانے والے سنتے ہیں سب کچھ. تو جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے, باغات جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے. تو جس کو ملیں گے اس کا مطلب ہے وہ خاص افراد ہیں, وہ اہمیت رکھتے تھے, ظرفیت رکھتے تھے, ڈیزرو کرتے تھے اس بات کو کہ ان کو یہ باغ جنت ملے. تو اب پروردگار عالم نے آپ لوگوں کو یہ ایک موقع دیا ہے اور اٹھا کے آپ کو باغ جنت میں بٹھا دیا. اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ باغ میں بیٹھی رہیں اور مزے لیتی رہیں باغ کے, یا اٹھ کے چلی جائیں اور جا کے وہی اپنے مشکلات میں مبتلا ہو جائیں.
بہرحال دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ لوگ جس مشکلات سے آتی ہوں گی، صحیح ہے، بہت 100% آپ کہیں تو شاید میں اس کو درک نہ کر پاؤں کہ کن مشکلات سے یا کن جہادوں کو کرتے ہوئے آپ لوگ یہاں تک پہنچتی ہوں گی، لیکن بالآخر جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم لوگ، اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ اندازہ 100% ایکوریٹ اندازہ نہ ہو کہ جس کو آپ یقین کہتے ہیں، لیکن بالآخر ایک انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار جس معاشرے میں، جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہاں خواتین کے لیے بالخصوص یعنی جو خواتین جاب کرتی ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا جو سرکمسٹانسز ہیں، جو ہمارے حالات ہیں معاشرے کے، گھر والے ان خواتین سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ کوئی کام نہ بھی کرے تو بھی چل جائے. یعنی ان کو گھر کے جاب کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو بھی انجام دینا ہوتا ہے اور دینا پڑتا ہے. ہاں ممکن ہے بعض ایسی بھی ہوں جو نہ کرتی ہوں، لیکن جو دیکھیں احکام کبھی بھی انڈیویجولز کے اوپر نہیں لگتے ہیں. احکام عمومی طور پر جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. یعنی جب آپ کسی چیز کی بررسی کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی چیز کو آپ جج کرنا چاہتے ہیں، تو ججمنٹ کا طریقہ یہ نہ ہوتا کہ آپ ایک بندے کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو جاب کرتی ہے مثلا اور کام بھی نہیں کرتی. اس کو آپ فارمولا نہیں بنا سکتے. فارمولا وہ چیزیں بنتی ہیں جو نارملی ہو رہا ہوتا ہے، جو عام طور پر ہو رہا ہوتا ہے. جو اگر فرض کریں 100 گھر ہیں تو 100 میں سے مثلا 85-90 گھروں میں کہانی وہی چل رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں عمومی چیزیں، اور ان کے اوپر پھر فارمولیز بنتے ہیں. تو جیسا ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ شاید 80-90% خواتین جو جاب کے لیے نکلتی ہوں گی، جو صبح سے لے کر مطلب فرض کریں، جو اب وہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں جی اسکول آپ کا صبح مثلا 8 to 1 ہوتا ہے مثلا، لیکن جو خواتین ٹیچنگ کرتی ہیں ان کو پتہ ہے وہ کبھی بھی 1 بجے گھر نہیں پہنچی ہیں. 1 کے وہ 1:30 بجے بھی گھر نہیں پہنچتی ہے، 1:30 کے وہ 2 بجے بھی گھر نہیں پہنچتی، اس لیے کہ 2:30, 3, 4 بجے تک ان کو اسکول میں ہی روکا جاتا ہے. پتہ نہیں یہ کام اور یہ اسائنمنٹ اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا تو بس بیٹھ کے گپے مارتے ہیں. درست؟ تو مجھے لگتا ہے آپ ٹیچنگ کرتی ہیں. تو یہ مشکلات تو ہیں نا. یعنی جو کہنے کو آپ کہیں جی ٹیچر ہے، جو اسکول ٹائمنگ ہیں مثلا 8 سے 12, 1 بجے تک، وہ خاتون بھی گھر پر جب آتی ہے تو 3-4 یا پلس مائنس آگے پیچھے کچھ اسی ٹائم کے آتی ہوگی. وہ بھی اس سے پہلے گھر پہ نارملی نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، تو جن کی جاب ہی 9 to 5 ہے. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ پرائیویٹ جابز میں جس طرح گورنمنٹ جاب میں جانے آنے کا سب اپنے اختیار میں ہوتا ہے، پرائیویٹ جاب میں جانا تو آپ کے اختیار میں ہے لیکن آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. کہنے کو ایز پر ایگریمنٹ آپ 9 to 5 کی جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہی والی بات ہے 9 to 5 کی جائے 9 to 7, 9 to 8 پلس مائنس اوپر نیچے یہ سب چل رہا ہوتا ہے. یہ جو اتنی بزی خاتون ہے جو گھر کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، دیکھیں یہ ایفرٹ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتی ہوگی نارمل. پھر وہی والی بات ہے جو نارمل گھروں کی بات ہے. ایک مڈل کلاس میں گھر چلانے کے لیے خاص طور پہ جو اس وقت صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اور زیادہ پریشر آتا جا رہا ہے نا. تو کہتے ہیں جی چلو دونوں مل کے گھر چلاتے ہیں. تو گھر کے لیے کر رہی ہے نا، مرد بھی گھر کے لیے کر رہے ہیں یا عورت بھی گھر کے لیے کر رہی ہے. مرد آنے کے بعد وہی والی بات ہے اٹھ کے گلاس پانی کا بھی نہیں پیے گا، لیکن عورت کو آنے کے بعد کھانا بھی بنانا ہے، روٹیاں بھی پکانی ہے، کوئی یعنی سارے کام. کیونکہ اگر وہ ساری چیزیں باہر سے لانے لگے تو پھر تو کمانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں بچے گا، کیونکہ ساری سیلری تو اس کی باہر ہی خرچ ہو جائے گی. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جاب کر رہی ہے، کما کے دے رہی ہے، آدھا گھر چلا رہی ہے مثلا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ریلیف دینے کے لیے لگتا ہے بہتوں کا مسئلہ ہے. گھر والے تیار
نہیں ہے، ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک خاتون جو گھر سے نکلتی ہے کمانے کے لیے نہیں نکل رہی ہے ظاہری اعتبار سے، بلکہ خرچہ ہی بڑھا رہی ہے. کبھی وین کا خرچہ آپ کا آئے گا، کبھی آپ کی یہاں کی فیس ویس، مجھے نہیں پتہ نظام کیا ہے بہرحال، لیکن جو نارملی انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے آپ سے فیس لیتے ہوں گے، آپ سے وین اگر آتی ہوگی تو وین میں سے کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے، کچھ شاید لیتے ہوں گے. جن کا گاڑیاں ہیں وہ پیٹرول کا خرچہ آٹومیٹکلی بڑھے گا ان کا. پھر آخر ایکسپینسز لے کر آتی ہے نا یہ کلاس ہمارے لیے. اور پھر ایٹ دا اینڈ جب آپ واپس جائیں گے تو لے کے بھی کچھ نہیں جانا ہے آپ نے، کہ گھر والوں کا تھوڑا منہ بند ہو جائے. تو آپ لوگوں کے لیے نکلنا واقعی مجھے اندازہ ہے کہ کوئی آسان کام نہیں، مشکل کام ہے، صحیح نا، مشکل کام ہے آپ لوگوں کے لیے نکلنا. تو اس لیے آپ لوگوں کا وہ ہمارے پاس ایک روایت نقل کی جاتی ہے، شہید اول نے بھی کتاب میں اپنی نقل کی ہے، افضل الاعمال احمزها. احمز یعنی سخت، جس کے اندر سختی زیادہ ہوتی ہے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارا ایک دوست شاید نقل کر رہے تھے آغا وحید کا جملہ. جس زمانے میں پاکستان میں بہت زیادہ کچھ تو کچھ تار چل رہا تھا اور حالات بہت ہی زیادہ مخدوش تھے، ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے اور الا بلا، یہ ساری چیزیں جس کو کہیں بہت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں. یعنی کچھ سال پرانی بات ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں، پرانی کر رہا ہوں. تو اس وقت شاید آغا وحید سے کسی کوئی مومن ملنے گیا تو انہوں نے پاکستان سے، تو انہوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ تمہارا اجر و ثواب ایران میں رہنے والے مومنین کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے کہ تم ان مشکلات اور ان سختیوں اور ان خوف و خطر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. ہمیں تو یہاں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں تو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے. ہم ایک پرامن اور پرسکون شہر میں زندگی گزار رہے ہیں، اور تم ایک ایسے شہر میں زندگی گزارتے ہو جہاں پر ہر وقت ہر قدم پر، یعنی یہ حالات ایسے تھے کہ ایک بچہ ہو، جوان ہو، شوہر ہو، باپ ہو، اگر گیا ہے تو آنے کا کچھ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، کس حال میں آئے گا. یہ حالات چل رہے تھے. تو کہا کہ تم لوگوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے. بھائی ان کے وہی والی بات ہے، آپ بھی غیبت کے زمانے کے مومنین ہیں، وہ بھی غیبت کے زمانے کے مومن ہیں، لیکن افضل الاعمال احمد ہے. اس معاشرے میں، اس ماحول میں، اس خوف کے ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کے زندگی گزارنا، اس جگہ کی نسبت جہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے، جہاں کوئی مشکلات اس اعتبار سے نہیں ہے، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، وہاں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کے زندگی گزارنا زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں اسی طریقے سے عام لوگ تحصیل علم کے لیے نکلتے ہیں جن کے لیے کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی گھر کے تانے نہیں ہیں، کوئی گھر کی باتیں نہیں ہیں، ان کی نسبت آپ لوگ جو نکلتے ہیں اور یہ ساری مشکلات کو فیس کرتے ہیں، آپ لوگوں کا اجر و ثواب یقیناً ان کی نسبت زیادہ ہے. اس لیے کہ آپ لوگوں کا کام دونوں کا ایک ہی ہے، وہ بھی تحصیل علم کے لیے نکل رہا ہے، آپ بھی تحصیل علم کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن آپ کے کام میں، کیونکہ آپ ایک گھریلو خواتین، اکثریت آپ میں سے گھریلو خواتین ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا، خاص طور پہ چھٹی والے دن نکلنا، بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں، شوہر بھی گھر میں ہوتے ہیں، دوسرے افراد بھی گھر میں ہوتے ہیں، ان سب میں سے نکل کے بعض اوقات وہی والی بات ہے، مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو مہمان چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہوگا، بعض اوقات آپ کے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے آپ صرف تحصیل علم کی خاطر نکلتی ہیں، یہ خود آپ کے اجر و ثواب میں پلس کر دیتا ہے. اگر کسی، میں ابھی آپ کی خدمت میں 2-4 روایتیں عرض کروں گا. کہیں پر ہے جی 40 سال کا عبادت کا ثواب ہے تحصیل علم کے لیے، تو آپ کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا، آپ کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو ایک نارمل آدمی کو اگر 40 سال کا مل رہا ہے. تو اس لیے کہ آپ کی کا تحصیل علم اس کے تحصیل علم کی نسبت مثلا افضل ہے مشکلات کی وجہ سے. تو ایک تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. یہیں سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی بھی مشکلات کو اپنے لیے رکاوٹ نہ سمجھیں، مشکلات کو اپنے لیے چیلنج سمجھیں. یقیناً میں نے کہا نا کہ آپ میں سے بہت ساری خواتین گھریلو خواتین ہیں، گھر بار ہیں، بچے ہیں، شوہر ہے، سب کچھ ہے. تو یہاں سے جانے کے بعد آپ کو گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہوں گے، کرتی بھی ہوں گی یقیناً، ٹھیک ہے نا. لہٰذا
ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں یہ بات تو بہت ہی کلیئر ہے، واضح روشن ہے کہ جب بھی مثلا ایک نارمل خاتون ہے جو کوئی کام نہیں کرتی سوائے گھر کے کاموں کے، گھر کے کام کرتی ہے، صحیح ہے، جھاڑو پوچھا ہے، مثلا جھاڑ پونچھ ہے، مثلا کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، اگر ماسی رکھی ہوئی نہ ہو تو یہ خود ایک اجر و ثواب کا کام ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے عورت کے لیے، لیکن بالآخر فضیلت تو ہے نا. مگر جناب زہرا نہیں یہ سارے کام کرتی تھی نا جناب زہرا. حالانکہ ایک وقت پہ جا کر انہوں نے ایک کنیز کا مطالبہ کیا، رسول خدا نے ایک کنیز ان کو دے دی. اس وقت بھی ایک کنیز آنے کے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ تو جمع کرتے رہتے ہیں برتن، صبح ماسی نے آنا ہے، ماسی کو ماسی نہیں پتہ نہیں گدھا سمجھتے ہیں ہم لوگ، جمع کرتے رہیں گے. مثلا فرض کریں ایسے گھر ہیں، یعنی یہ بات فیکٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ بھی ہاں کریں لمبا لمبا، کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فرض کریں سنڈے کو آپ کی ماسی نہیں آتی، تو کتنی ایسی خواتین ہیں جو سنڈے کو خود برتن دھوتی ہیں. وہ ڈھیر جمع ہوتا رہتا ہے، سیٹرڈے کا بھی جمع ہوگا، سنڈے کا بھی جمع ہوگا، منڈے کو صبح آئے گی تو خود ہی دھوئے گی. پھر ہم کہتے ہیں ہم تو جناب زہرا کی ماننے والی ہیں. جناب زہرا ایک دن گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، ایک دن گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، ایک دن کنیز سے کروایا کرتی تھی. آپ کو پورے ہفتے میں ایک دن برتن دھونے پڑتے ہیں، وہ بھی نہیں دھوتی ہیں جن کے گھروں میں ماسیاں ہیں. یا فرض کریں اگر ماسی ایک دو دن کسی وجہ سے کوئی شادی میں گئی ہے، کوئی بلا کر کپڑے دھونے ہیں، وہ کپڑے دھونے والی ماسی ہے تو ڈھیر جمع ہوتا رہے گا. آپ نہیں کہیں گے یار چلیں میں کر لیتی ہوں، وہ بھی تو بالآخر انسان ہے نا. دیکھیں ہم لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو، اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو ہمیں اپنی انسانیت سمجھ میں آتی ہے اور دوسروں کی جلادی پن سمجھ میں آتا ہے، اور جب خود ہم اسی سچویشن میں آتے ہیں تو وہ جلاد ہم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے والے کی نسبت کوئی انسانیت ہماری نہیں ہوتی. یعنی ہماری زندگی کے اندر ہی، پوری زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں ہماری پالیسیز ہمیشہ ڈیول ہیں، دو پالیسیوں پہ ہم عمل کرتے ہیں. جبکہ دین آپ کو رسول خدا کی احادیث میں بھی ہے، امیر المومنین کی احادیث میں بھی ہے، ائمہ کے کلمات میں بھی ہے کہ پالیسی آپ کی ایک رکھو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرو. یہ ایک پالیسی ہے ہمارے لیے جو دین نے دی ہے. مگر ہماری اپنے لیے کچھ پسند ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور پسند ہے. اپنے لیے ہم کچھ ناپسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے اسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کر رہے ہوتے ہیں، پسند کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں نا بھائی. لہذا یہ ہماری تقریباً معاشرہ اسی ڈیول پالیسیز کا شکار ہے. میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ پسند کرتا ہوں، اپنی بہوؤں کے لیے کچھ اور میرے فارمولاز ہیں. فرض کریں بیٹی بھی ہے آپ کے گھر میں، بہو بھی ہے آپ کے گھر میں، آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، ٹریولنگ کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گھوم پھر کے آئے ہیں، فارم ہاؤس سے ہو کے آئے ہیں، اب چائے پینی ہے. کوئی یعنی کم ہوگا کہ کوئی ماں جا کے اپنی بیٹی کو بولے کہ بیٹی تم چائے بناؤ. آواز دیں گے تو بہو کو آواز دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی تھکی ہوئی آئی ہے. تو بہو کہاں سے آئی ہے بھائی؟ وہ آسمان سے اتری ہے کبھی، ٹپکی ہے اوپر سے، وہ بھی آپ کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی، وہ بھی تھکی، اگر یہ تھک گئی ہے تو وہ بھی تھکی ہوئی ہے. یعنی یہ تو ایک مثال ہے، میں مثالوں میں ٹائم نہیں لگانا چاہتا. آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، ہماری زندگی ڈیول پالیسیز کے اوپر چل رہی ہے تقریباً سب کی. تقریباً کم لوگ ہوں گے، اوہدی من الناس، اکا دکا افراد، کہ جن کی زندگیوں میں پالیسیز ایک ہوں، وہ اسی ایک پالیسیز پہ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کسوٹی پہ تولتے ہیں، پرکھتے ہیں. اس کو لانے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں. خیر کہاں سے کہاں چلے گا. تو آپ لوگوں کی مشکلات ہیں، میں اس کو مانتا ہوں، ان مشکلات کے ساتھ تو ان کو کبھی رکاوٹ نہ بنائیں اپنے لیے تحصیل علم کے لیے. دنیاوی خواتین بھی کرتی ہیں نا، وہ مینیج کرتی ہیں. یقیناً آپ کو اپنے دیکھیں، جب بینیفٹس آپ اٹھانا چاہتی ہیں، بینیفٹس آپ کو ملنے ہیں، نامہ اعمال آپ کا بھاری ہوگا، ثواب اجر آپ کو ملے گا، تو پھر
دنیاوی اعتبار سے اگر کہیں پر آپ کو مینیج کرنے کے لیے کچھ پلس مائنس کرنا پڑے گا تو وہ بھی آپ ہی کریں گے نا. وہ ہمیں دوسروں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ پلس مائنس کریں. وہ ہمیں خود پلس مائنس کرنا ہے کہ کس طرح ہمیں مینیج کرنا ہے کہ 3 گھنٹے اگر میں یہاں لگا کر آئی ہوں تو 3 گھنٹے کا جو کام میرا ڈسٹرب ہوا ہے اس کو میں نے کہاں سے کس چیز میں کینچی مارنی ہے اور کس چیز میں اس کو کور اپ کرنا ہے. دیکھیں ان کو خیال رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو خیال نہیں رکھنا چاہیے گھر والوں کو, لیکن میرے سوچنے سے تو وہ خیال نہیں رکھیں گے نا. یہ ان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھائی یہ مثلا فرض کریں ایک دینی کام کے لیے گئی ہے, ایک نیک کام کے لیے گئی ہے, ایک مثلا سیکھنے گئی ہے, تحصیل علم کی خاطر گئی ہے, تو چلو ہم تھوڑا سا کمپرومائز کریں. سوچنا چاہیے ان کو. لیکن اگر وہ نہیں سوچ رہے تو آپ کیا ان پہ ڈالیں؟ نہیں, آپ اپنے اوپر ڈالیں. آپ اپنے اوپر ڈالیں, کیونکہ اگر آپ ان کے اوپر ڈالیں گے تو یہ وہ جگہ جگہ پہ پھر آپ کی تحصیل علم میں رکاوٹیں ڈالیں گے. اس لیے کہ ایک تو ایسے 3 گھنٹے کا ہے, پھر اس 3 گھنٹے کی کمپنسیشن بھی انہیں کی جیب سے جائے تو جانے دیں گے آپ کو. پھر وہ تو چھوٹا سا بہانہ ڈھونڈیں گے, کہیں گے چھوڑ دو. لیکن اگر صحیح ہے 3 گھنٹے آپ غائب رہی ہیں اور اس 3 گھنٹے کی کمپنسیشن آپ نے اپنی جیب سے کی ہے, پھر بھی گنجائش زیادہ ہے کہ چلتا رہے یہ سلسلہ. سلسلے کے چلتے رہنے کی گنجائش پھر بھی زیادہ ہے. اور یقیناً کرتی ہوں گی تو آتی ہیں. میں نے کہا نا کہ میں تو کلاس کو دیکھ کے آدھی سے زیادہ کلاس تو یہ پرانی ہے, تو کر رہی ہیں تو چل رہی ہیں. نہ کرتی تو میرا خیال ہے اب تک ختم ہو چکی ہوتی کہانی, جیسا ہمارا معاشرہ ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. تو کچھ نہ کچھ تو بلاخر کرتی ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح آپ کو چلانا پڑے گا. بلاخر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی روٹین سے, اپنے موبائل سے, اپنی نیند سے, اپنی آسائشوں سے, کہیں نہ کہیں سے آپ کو, یعنی آپ کو اپنا سرمایہ لگا کے, کیونکہ یہ کسب جو کمائی جو نیکیاں کما رہی ہیں آپ کما رہی ہیں, تو نیکی آپ کی, کمائی آپ کی, تو سرمایہ بھی. لہذا یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو رکاوٹ نہ بنائیں بلکہ مینیج کریں اپنی چیزوں کو, تاکہ آپ کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے. اور آپ لوگوں کا سلسلہ بڑھتے رہنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے عورتوں کا, خواتین کا, اس لیے کہ آپ کی گود سے پتہ نہیں کتنی نسلوں نے تربیت پانی ہے. آپ نے نسلوں کو تربیت دینی ہے, آپ نے نسلوں کو بنانا ہے. بغیر جانے تو نہیں بنا سکتی نا. خود آپ کو حلال و حرام نہ پتا ہو تو آپ اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو کیا حلال و حرام سکھائیں گے؟ آپ کو واجب و حرام نہ پتا ہو, آپ اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو کیا واجب و حرام سکھائیں گی؟ آپ کو مستحب و مکروہ نہ پتا ہو تو آپ سامنے والے کو کیا سوچ دیں گی کہ مستحب اور مکروہ کیا ہوتا ہے؟ تو اسی لیے آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے گھر کے مردوں کے جاننے کی نسبت, اس لیے کہ یہ گھر کے مرد آپ ہی کی گودوں سے تربیت پا کر معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. تو اب آپ سوچیں آپ کا رول کتنا بڑا ہے. جس کا رول جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں کرنا ہے, آپ نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے, ان کے لیے بھی سیکھنا ہے. تو سیکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی دوہری آٹومیٹیکلی. ایک طرف سے اپنے لیے, وہ تو سب کو ہی سیکھنا چاہیے, اس میں تو مرد اور عورت, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اور بعض میں مسلمۃ بھی ہے بعض تعبیرات میں. اور جہاں پہ مسلم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے. جس طرح مثلا بہت سی روایتوں میں کہ اذا شک رجل, اگر کوئی مرد شک کرے 3 اور 4 میں تو یوں کر لے, تو اس کا مطلب ہے عورت کو شک تو کچھ اور کرے گی. تو یہاں پر رجل سے مراد مرد نہیں ہے, یعنی شخص. اسی طرح یہاں پہ مسلم سے مراد یعنی مسلمان انسان. اب وہ انسان مرد ہو یا وہ انسان, سب کی ذمہ داری ہے. کچھ حد تک بلاخر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنے واجبات آنے چاہیے نہیں آنی چاہیے. توضیح المسائل کے شروع میں مسئلہ دیا ہوا ہے, تقلید کے بعد میں بالکل شروع کے مسائل میں, کہ مسائل کو سیکھنا ہر انسان پر, یہ اسی سینس میں ہی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو اپنے لیے تو سب کو ہی سیکھنا ہے,
لیکن آپ کی ذمہ داری اپنے علاوہ اپنی نسلوں کی بھی ہے، جنہوں نے آپ کی گود سے تربیت پانی ہے، جنہوں نے آپ سے سیکھنا ہے، اور آپ جیسا سکھا کر معاشرے کو دیں گی، اسی سے پھر معاشرہ آگے تشکیل پائے گا کہ آپ کا معاشرہ اچھا معاشرہ ہے یا کرپٹ معاشرہ ہے۔ جس گودوں سے تربیت پا کر ہمارے ماشاءاللہ یہ لوگ سیٹوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو ان کی حرکتوں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تربیت کیا ملی ہے۔ جن ماؤں کو اپنے گھومنے پھرنے سے فرصت نہ ہو، جن ماؤں کو اپنے عیاشیوں سے فرصت نہ ہو، جن ماؤں کو اپنے کھانے پینے سے فرصت نہ ہو، ٹکی پارٹی سے فرصت نہ ہو، کلب سے فرصت نہ ہو، جم سے فرصت نہ ہو، اللہ سے فرصت نہ ہو، بلا سے فرصت نہ ہو، کیا تربیت کریں گے اپنی اولاد کی؟ جنہوں نے خود نہ سیکھا ہو وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ تو پھر یہی ہمارے سامنے آئیں گے نا سامنے، جن کے پاس نہ دین ہے، جن کو کہیں پہ قل ہو اللہ پڑھنی پڑ جائے تو ان کی ماں ویسی مر جاتی ہے۔ درست؟ یعنی ایک بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، مسلمانوں کا لیڈر سمجھتا ہے، ان کی کیبنٹ کا ممبر ہے، اس کو قل ہو اللہ نہ آتی ہے، تو آپ سوچ لیں کتنا پکا نمازی ہوگا یہ انسان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تربیتیں ویسی ہوں گی تو لوگ، ہمارے معاشرہ ایسے ہی ہوگا، تربیتیں اچھی ہوں گی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ تربیتیں اچھی کرنے کے لیے ماؤں کا اچھا ہونا، ماؤں کا علم والا ہونا، معلومات والا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے آپ لوگ یہاں پر آتی ہیں، سیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ میں اب آپ کی خدمت میں ایک دو روایتیں عرض کروں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کی کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، یہ کوئی بیکار سی چیزیں نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ کتاب میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، یہ کتاب شاید آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، شاید آپ میں سے بہت سے کے گھروں میں موجود ہو۔ منیت المرید ہے شہید ثانی کی، ترجمہ بشیر عالمی اسکردوی محمد بشیر نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہے، سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے۔ اس کے مختلف ہیڈنگز ہیں، شروع کے تقریباً 80 کے قریب صفحے، 80 82 84 صفحے، اس میں علم کی فضیلت کے حوالے سے آیات ہیں، روایات ہیں، شیعہ روایات ہیں، نبوی روایت ہیں، ائمہ کی روایات ہیں، مختلف چیزیں انہوں نے جمع کی، بہت اچھی کلیکشن ہے۔ یعنی کبھی آپ کو علم کے حوالے سے سمجھنا ہو تو یہ اچھی کتاب ہے سمجھنے کے لیے کہ اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیں، ظرف کی اہمیت مظروف سے بنتی ہے۔ یہ گلاس ہے نا، اس کے اندر پانی ہے تو اس کی ایک اہمیت ہے، اسی کے اندر آپ خون ڈال دیں تو آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کام کا نہیں، آپ کے بیکار۔ تو یہ گلاس بھی بیکار کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کے لیے ایک بیکار چیز ہے۔ یہ گلاس آپ کی رغبت ہے اس کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو چیز ہے پیاس میں آپ کو سیراب کرتی ہے۔ تو مظروف کی بڑی اہمیت، مظروف یعنی اندر والی چیز، ظرف یعنی یہ باہر والی چیز، تو مظروف کی اہمیت ہوتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بعض روایتوں میں یہ تعبیر ہے کہ تمہارا دل ظرف ہے، دیکھو اس میں کیا ڈال رہے ہو۔ درست؟ تو علم سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس ظرف میں ڈالی جا سکے۔ لہذا اپنے دلوں کو ظرف بنائیں علم کے لیے، کیونکہ علم ایک اہمیت والی چیز ہے خدا کی نگاہ میں بھی۔ شروعی پروردگار پہلی وحی میں علم کا تذکرہ کیا، اسی طریقے سے ہادیان دین کی نگاہ میں بھی، اور ہمارے پاس کسی چیز کو سمجھنے کے لیے دو ہی اہم سورسز ہیں کہ خدا کی نگاہ کیا ہے اس کے بارے میں، اور رسول اور اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے میں اسی میں سے آپ کے لیے، اب جہاں تک آیات کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے قرآن کی آیات بھی پیش کی ہیں کہ جو اس علم کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ شروع انہوں نے جو خطبہ
شروع کیا وہ اسی آیت کے حوالے سے کہ الحمدللہ الذی علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو شروع ہی خدا قرآن نے علم سے کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بعض آیات وغیرہ انہوں نے بیان کی ہیں کہ جس میں علم کا تذکرہ کیا ہے اور علم کی بات کی. لیکن میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بھی خاص طور پہ بعض جو اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ واقعاً آپ کو احساس ہو کہ آپ کس اشرف چیز کو حاصل کرنے کے لیے, باشرف چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلی ہیں. یعنی انسان کا دل چاہے کہ یہ محفل بنی رہے اور ہم پڑھتے رہیں. یعنی کس کو برا لگتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب چلتا رہے, اس کی عبادت چلتی رہے. صحیح, ہم علی کی طرح اگر 1000 رکعت ساری رات کھڑے کے قائمن باللیل نہیں بن سکتے, لیکن تحصیل علم کے ذریعے ہم عبادت کو تو چلا سکتے ہیں. اس کے لیے نہ دن کی کوئی قید ہے, نہ رات کی کوئی قید ہے, نہ عمر کی کوئی قید ہے, نہ عمر کی کوئی قید ہے. البتہ ایک تذکر میں اینڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علم یعنی کیا. خوب آپ خود سوچیں, یہ پہلی حدیث پیغمبر کی حدیث ہے جس میں ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَقَّهُ فِي الدِّينِ یا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جس بندے کے بارے میں خدا ارادہ خیر کرے, جس کے حق میں پروردگار عالم خیر چاہے, تو خدا اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. اب اس سے تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر خدا نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا آپ کے حق میں خیر چاہتا ہے, آپ کے لیے ارادہ خیر رکھتا ہے. یہ ایک. اچھا, یہ اس اعتبار سے کہ بعض لوگ, البتہ بعض میری بھی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ شاید پریشان ہوتے ہوں گے, لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ سب کی تسلی کے لیے. دیکھیں, ہر شخص کی ذہنی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر شخص ایک ہی چیز نہیں سیکھتا علم سے. بعض لوگ آتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا, نہیں سیکھ پاتے ہیں, نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہ ان کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, آپ کا کام ہے اپنا کام کرنا. آپ کو خدا نے, رسول نے, اہل بیت نے کہا ہے کہ جاؤ جا کے علم سیکھو, آپ آگے علم سیکھنا. اب سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ من طلب علما, جس نے علم کو حاصل کیا, فادرکہ, اور اس کو پا لیا, وہ علم کی تلاش میں نکلا اور اس نے علم کو پا لیا, کتب اللہ لہ کفلین, تو پروردگار عالم اسے دگنا اجر عطا کرے گا. لیکن ومن طلب علما, کوئی علم کی تلاش میں نکلا, فلم یدرکہ, لیکن اس نے اس کو نہ پایا. اچھا, اس کا ابھی پڑھتے پڑھتے حدیث میرے ذہن میں آیا کہ ایک اور طرح سے بھی معنی اس کا کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس سینس میں بھی کیا جا سکتا ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ جس نے علم کے لیے کوشش کی اور اس کو لے لیا, درک کر لیا, تو اس کو دگنا اجر ملے گا. لیکن کوئی کوشش کرے لیکن درک نہ کر پائے, نہ سمجھ پائے, تو اس کو ایک اجر ملے گا. ایک تو یہ معنی کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو میرے ذہن میں آیا اس کا حدیث کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا فرض کریں, جس طرح مثلا فرض کریں کوئی شخص ہے, کسی علم کی تلاش میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے, استاد ہی نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے وہ علم نہیں سیکھ سکا. طلبہ علماً, علم سیکھنا چاہتا ہے, تلاش کر رہا ہے کوئی اچھا استاد مل جائے جس سے وہ سیکھ لے, لیکن نہیں ملا, جس کے نتیجے میں وہ علم نہیں سیکھ سکا, تو اس کو ایک اجر ملے گا. اور کسی کو مل گیا تو اس کو دگنا اجر ملے گا. اس کو ایک اجر جو مل رہا ہے وہ اس کی کوششوں کا مل رہا ہے. بالآخر اس نے کوشش تو کی, اس نے چاہا تو صحیح. تو فرض کریں پہلے معنی کے حساب سے اگر کوئی آتا ہے, کوشش کرتا ہے, چاہتا ہے سیکھنا, صحیح ہے. اب مطلب فرض کریں ایج فیکٹر ہے یا ایج فیکٹر نہ بھی ہو, آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے جوان بچے بھی جو ہے وہ حافظے ان کے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, خلاصہ نہیں یاد رہ پاتا, تو بھی بالآخر اس کو آنے کا, زحمت کرنے کا, تلاش کرنے کا, کوشش کرنے کا تو اجر ملے گا اس کو. فلہ اجر
کو ایک اجر تو ملے گا ہی ملے گا. یہ دوسری حدیث، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے، یہ نبوی حدیث ہے. من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، جو یہ چاہتا ہے کہ ایسے کو دیکھے کہ جس کو خدا نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہو. آپ اعمال رمضان میں، شبہ قدر کے اعمال میں یا رمضان کی بعض کامن دعاؤں میں یہ جملہ ہے نا کہ خدایا مجھے ان میں سے قرار دے اتقاء من النار، تیرے آگ سے آزاد شدہ بندوں میں سے مجھے بنا دے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کسی ایسے کو دیکھنا چاہتے ہو جو اتقاء من النار ہوں، آتش جہنم سے جن کو خدا نے آزاد کر دیا ہو، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، علم سیکھنے والوں کو دیکھو. تو اس وقت میرے سامنے میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں، اتنے سارے اتقاء من النار موجود ہیں اس حدیث کے مطابق. اب اس حدیث نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان میں سے صرف وہی اتقاء من النار ہوں گے کہ جن کی سمجھ میں آیا ہو یا جنہوں نے سیکھا ہو یا جو کچھ لے کر جائیں گے. جو متعلمین ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس روایت کے مطابق یہ اتقاء من النار میں سے ہیں. درست؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ما من متعلم یختلف الی باب العالم، قسم کھا کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہر طالب علم جو عالم کے دروازے پر آتا جاتا ہے، کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت السنہ، خدا اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اس کو. اب یہاں پر مجھے ایک جملہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا، پھر میرے کو بھی چپتی رہتی ہیں بعض جگہ پر. دیکھیں، چلے چھوڑ نہیں چھوڑ، اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ہے. وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور خدا ہر قدم پر ایک شہر اس کے لیے جنت میں بنائے گا. 1 قدم پر 1 سال کی عبادت، 1 قدم پر 1 شہر جنت میں. وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور وہ زمین پر چلے گا تو زمین اس کے لیے طلب مغفرت کرے گی، استغفار کرے گی. اور ایسی حالت میں وَيَمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، ایسی حالت میں صبح و شام کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہوں گے. وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ أُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور ملائکہ اور فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا جہنم سے آزاد کردہ انسان ہے. اب آپ سوچیں آپ کا لیول کیا ہے اس وقت، آپ کس جگہ پر موجود ہیں، کس مقام و مرتبے کی حامل ہیں، کس اہمیت کی حامل ہیں. اب یہ متعلمین، اچھا یہاں پر یہ تصور نہ ہو ذہن میں کہ یہ شاید وہ جو حوضے میں جا کے طلاب پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی. نہیں، یہ جتنی بھی میں نے حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں کہیں حوضے کا تذکرہ نہیں ہے. جو بھی طلب علم کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، طلب علم کے لیے عالم کے دروازے تک جاتا ہے، چاہے کراچی کیوں نہ، اس میں کہاں لکھا ہے کہ قم اور نجف کے علماء کے دروازے پہ جانے کا اجر و ثواب یہ ہے. آپ یہاں پر آتے ہیں، یہ بھی عالم کے دروازے پہ جانے کی مترادف ہے، لہذا یہ آپ کو بھی شامل ہے. یہ روایتیں یہ بہت خوبصورت روایت ہے ختمی مرتبہ کی. اور بھی یعنی روایتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. اب دیکھیں، آپ نے علم سیکھ لیا، آپ لغوی اعتبار سے بن گئی عالم، عالمہ، درست، جاننے والی، سیکھنے والی عالمہ ہو گئی. اب
پیغمبر فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور آپ علم حاصل کیے ہوئے عالمہ ہیں. اچھا، اس سے یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ جب بیٹھی لیکچر دے رہی ہوں، تقریر جھاڑ رہی ہوں، قوم کو ہدایت کر رہی ہوں، تو یہ اس کے ساتھ اس کی نمازوں کو کمپیئر کیا ہے. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہی، آپ صاحب علم ہیں. بس آپ کا صاحب علم ہونا آپ کو اتنا وزنی بنا دیتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہو اور ایک بندہ عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا ہو تو آپ کی فضیلت اس سے 70 درجے اوپر ہے. نہ یہ کہ جب آپ ممبر پہ بیٹھ کے وعظ و نصیحت کر رہی ہوں اس وقت آپ کو دیکھا جائے اور اس وقت اس شخص کو دیکھا جائے جو نمازیں پڑھ رہے، کہ وہ جب نمازیں پڑھ رہے اور آپ مثلا فرض کریں تقریر جھاڑ رہی ہیں تو آپ کی 70 درجے آپ اس سے اوپر موجود ہیں. نہیں، میں نے کہا نا کہ جاننے والا، بل عالم جو ہے، جو علم کے دائرے میں آ گیا، جس نے علم سیکھ لیا، جس نے دین کو سمجھ لیا، تفقہ فی الدین حاصل کر لیا. اب اس انسان کو آپ ٹیلی کریں اس شخص کے ساتھ کی جو عبادتوں پہ عبادتیں کر رہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تب بھی 70 درجات کا فاصلہ ہے اس کے اور اس کے درمیان. اور 70 درجات تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، مثلا عبداللہ شاہ غازی جائیں 70 سیڑھی ہیں تقریباً، درست. ایک نیچے کھڑا ہوا ہے، ایک 70ویں سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے، تو بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے نا. وہ یوں جا رہی ہیں سیڑھیاں بالکل، صحیح نا. تو آپ ایک نیچے جائیں اور ایک اوپر جائیں، کبھی جائیں تو ذرا دیکھیے گا کہ کتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے، 70 سیڑھیاں سمجھے. میرا خیال ہے چوتھا پانچواں مالا بن جاتے تقریباً. تو ایک گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک 5ویں مالے پہ کھڑا ہوا ہے، یہ خود بڑا فاصلہ ہے. لیکن ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہتے ہیں بین کل درجہ، 2 درجوں کے درمیان، 70 درجے نا، 1 2 3 4 4 5 70 تک، 2 درجوں کے درمیان فاصلہ حضر الفرس 70 عامن، تیز دوڑنے والے گھوڑے کے 70 سال کی رفتار کا فاصلہ. ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑنا شروع کرے اور 70 سال تک دوڑتا رہے. وہ للو مریل گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی جس کے لیے 4 قدم چلنا مشکل ہو. تیز رفتار، یعنی یہ رسول خدا کی حدیث ہے. عرب نسل کے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، ان میں بھی بڑی بڑی نسلوں والے گھوڑے ہوا کرتے تھے، اصیل گھوڑے. تیز رفتار گھوڑا اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ 70 سال تک دوڑے تو کتنا فاصلہ بنے گا؟ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. اب آپ سوچیں یہ کہاں کھڑا ہوا ہے شخص جس کے پاس علم ہے، اور وہ جو عبادتیں کر کر کے پٹھا ہو رہا ہے، نمازیں، روزے، نماز شب. میں دیکھیں، میں ان کی کوئی نفی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو تقابل ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بالآخر بغیر علم کے عبادت، اور علم اگر کسی کا، اگر علم کے ساتھ عبادت جمع ہو جائے تو نور اللہ نور ہے. لیکن کہتے ہیں اس روایت کے حساب سے کہ اس کو عابد عالم اور عابد جاہل کا تقابل نہیں ہے. یہاں پر آپ اس روایت کی نزاکت پہ غور کریں، یہاں پر کوئی عابد عالم اور عابد جاہل کا تقابل نہیں ہے کہ آپ نے کہ وہ عالم بھی ہے لیکن وہ بھی عبادتیں کر رہا ہے اور یہ جاہل ہے اور یہ عبادتیں کر رہا ہے اپنے جہل کے ساتھ. نہیں، ادھر غیر عالم ہے، صرف عبادتیں اس کے پاس. ادھر عالم ہے، ظاہراً صرف ابھی علم ہے اس کے پاس، عبادتوں میں اتنا اس کی طرح ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مقام و مرتبہ. اب 70 درجے، 2 درجوں میں 70 سال گھوڑے دوڑنے کی کا فاصلہ. اب آپ سوچیں کتنا فاصلہ ہوگا. جن کا میتھس اچھا وہ ذرا حساب لگا کے دیکھیں کہ کتنا فاصلہ ہوگا. درست. یہ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ذالکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الشیطان یزع البدعۃ للناس فیصبرها العالم فیزیلها، فیبصرها العالم فیزیلها والعابد یقبل علی عبادتہ. بڑی پیاری وجہ بھی بیان کی ہے پیغمبر نے، بڑی خوبصورت بات کہی ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عابد ہوتا ہے
وہ لگا ہوا ہے اپنی سر جگہ نا، سر جھکا کے اپنی نمازوں میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ اڑوس پڑوس میں ہو کیا ہے. لیکن عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے معاشرے میں اور عالم اس کو دیکھتا ہے، تو عالم لوگوں کو ان بدعتوں سے اور گمراہیوں سے بچاتا ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے. بس اگر عالم بدعتیں نہ بچائے، بدعتوں سے لوگوں کو نہ بچائے، تو ممکن ہے پھر اس عالم کا یہ اجر و ثواب نہ ہو. لہذا یہ ایک روایت. اسی طرح ایک اور روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم. لوگوں میں آتے ہیں آپ، لوگوں کے بھی درجے ہیں یا نہیں؟ لوگوں کے بھی مراتب ہیں، درجے ہیں. انسانوں کے اندر اس انسان کو لے آئیں کہ جو تمہارے اعتبار سے سب سے کم ترین ہو، کم ترین. دیکھیں ایک انسان ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، زاہد بھی ہے، درست. اس کو اگر آپ لیں اور ایک ایسا انسان لیں کہ جو نہ عالم ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ کوئی پرہیزگاری کرتا ہے، گناہوں میں غرق، کوئی بھی مشرک ہو، بدعت گزار ہو، اس ٹائپ کا انسان آپ لے کر آئیں، خود ان دونوں کو اگر آپ ٹیلی کریں تو کتنا ڈفرنس ہے، درست. پیغمبر کہتے ہیں کہ عالم کی عابد پر وہی فضیلت ہے جو میری فضیلت ہے اس پست ترین انسان کی نسبت. یہ پست ترین انسان ایک عالم فقیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چرسد یہ کہ جو ممکنات کا تاج ہو، ختمی مرتبت کی ذات. تو جتنا فاصلہ پیغمبر میں اور اس انسان میں ہے، اتنا ہی فاصلہ ایک عالم اور ایک عابد میں ہے. پھر یہاں پہ وہی اوپر والی روایت کے اعتبار سے یہاں پہ عالم کو عالم ہونے کے ناطے سے دیکھا جا رہا ہے اور عابد کو عابد ہونے کے ناطے سے دیکھا جا رہا ہے، درست. پھر پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض. اللہ، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ، ملائکہ اور زمین و آسمان کے رہنے والے، حتی النملہ فی حجرہا، حتی چونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت فی الماء، حتی حوت سمجھے ویل مچھلی، بڑی مچھلی، حوت یعنی مچھلی، فی الماء پانی میں، یہ سب کے سب لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ خَيْرًا، یہ درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں اس شخص پر کہ جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب آپ سیکھنے کے بعد منبر پہ جاتی ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتی ہیں، لوگوں کو دین سکھاتی ہیں، لوگوں کو احکام سکھاتی ہیں، خدا کی معرفت دیتی ہیں، اہل بیت کی معرفت دیتی ہیں، تو اب سوچیں کہ کون سی مخلوق بچی جو آپ کے لیے سب آپ کے اوپر درود نہ بھیجتی ہو. اللہ آپ پر درود بھیجے، ملائکہ آپ پر درود بھیجیں، زمین و آسمان میں رہنے والے آپ پر درود بھیجیں. کیا چاہیے اور کیا چاہیے انسان کو؟ یعنی آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کس حلقہ نور میں موجود ہیں علم کی وجہ سے. آپ اپنی موقعیت، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو ذرا تصور کریں کہ اس علم کی وجہ سے جو آپ حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، ان تمام مشکلات کے ساتھ، ان تمام پریشانیوں کے ساتھ، ان تمام ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کتنا ہے. پھر علم کو سیکھنے کے بعد جب آپ سکھانے پر آتی ہیں، میں ایک آدھ حدیث آپ کو سکھا، کیونکہ دیکھیں علم، پہلی ذمہ داری علم میں یہی ہے کہ انسان خود سیکھے. البتہ خود سیکھے کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے، نہ دوسروں کو سکھانے کے لیے. پہلے خود سیکھے اور خود اس پر عمل کرے. علم و عمل دو. پرندہ دیکھا آپ نے؟ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، مجھے نہیں یاد یہاں پر یا کہیں اور، لیکن پرندہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پرندے کے کتنے پر ہوتے ہیں؟ آپ نے ایک پر کاٹ دیا، اڑے گا یہ پرندہ؟ نہیں اڑ پائے گا نا.
اور دونوں ہی پڑھ کر دیے تو بالکل ہی نہیں اڑ پائے گا. کسی کے پاس علم نہیں ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ پر کٹے پرندے کی طرح ہے. اس کو معراج حاصل نہیں ہو سکتی. یہ قرب الہی کے مقامات کو پرواز کر کے نہیں پا سکتا, اس لیے کہ پرواز کے لیے پاس پر ہی نہیں. وہ پر جس سے یہ پرواز کر کے مقام قرب تک اگر پہنچ سکتا ہے تو وہ علم اور عمل دونوں چیزیں ہیں. ایک بال علم ہے, بال کہتے ہیں یہ والا بال نہیں, بال پر کو کہتے ہیں فارسی میں. ایک بال علم ہے تو ایک بال عمل ہے. دونوں ہوں گے تو پرواز ہو سکتی ہے, دونوں نہیں ہوں گے یا ایک بھی نہیں ہوگا تب بھی. اب آپ دیکھ لیں جو عابد ہے فقط وہ زمین پر ہے اور عالم کہاں ہے, اس کی حد ہی نظر نہیں آ رہی ہے. لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علم سیکھنے کے بعد انسان اس پر عمل کرے, خود اس پہ کوشش کرے, اس کے اوپر جد و جہد کرے, اور اس کے بعد پھر وہ سکھانے کے مرحلے پر آئے اور لوگوں کو سکھائے. معلم خیر بن جائے تو یہ اجر و ثواب اس کے لیے ہے کہ تمام مخلوقات پلس پروردگار عالم اس کے لیے درود بھیجتا ہے. اس کے بعد یہ بھی خوبصورت روایت ہے, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِّنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرٌ نِعَمٍ. کہتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں, معاذ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, پیغمبر اے معاذ, ایک بندہ اگر تیرے ہاتھ سے ہدایت پا جائے, ایک بندہ, پروردگار عالم ایک بندے کو تیرے ہاتھ سے اگر ہدایت دے دے تو اعلیٰ قسم کے مال و دولت سے یہ بہتر ہے تیرے لیے. یعنی تمہارے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہوں, مال ہو, دولت ہو. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوہ ابو خبیث جتنا سونا ہو اور آپ اس کو خیرات کر دیں راہ خدا میں, اس سے بہتر ہے یہ چیزیں. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا, پروردگار عالم تمہارے ہاتھ سے کسی ایک شخص کو نجات دے دے, ہدایت دے دے, خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے, دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. یہ خود ایک دوسرا مرحلہ ہے. دیکھیں علم حاصل کرنے کے ذریعے ایک مرتبہ آپ کو ملا ہے, علم پھیلانے کا ایک الگ مرحلہ ہے, ایک الگ مقام ہے. لیکن یاد رکھیں علم پھیلانے کا مقام ہے, گمراہی پھیلانے کا کوئی اثر نہیں ہے, اس کا برعکس اثر ہے. جس طرح روایتوں میں یہاں اس طرف کی بات ہے, اس طرف کی بات بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کی ہدایت کرتا ہے تو اس کو اگر جنت ملتی ہے, تو اگر کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کو آتش جہنم بھی ملے گی پھر. اور ہمارے بعض اوقات دیکھیں, اب یہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ہمارے ممبروں سے دونوں کام ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جب جاتے ہیں ممبروں پر, خوف خدا رکھنے والے, دین سمجھنے والے, وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. اچھا جتنا میں سمجھاؤں, میں بہت زیادہ مطالعہ میرا نہیں ہے, کوئی لمبا چوڑا آدمی نہیں ہوں, چھوٹا سا علم, اتنا سا علم ہے, اس کے حساب سے جو سیکھا ہے میں نے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا میں سمجھتا ہوں تھیم جو دین کی اور علم کی ہے, وہ یہ ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کو خدا, رسول اور اہل بیت سے قریب کرے. وہ ہے علم, مفید علم, جس علم کے پھیلانے پر آپ کو اجر و ثواب ہو, جس علم سے آپ خدا کا لوگوں کے درمیان امیج صحیح کر سکیں, صحیح خدا کا تعارف کرا سکیں. ایک ایسا خدا نہ بنا دیں کہ آپ کہیں یار یہ خدا, اگر خدا ایسا ہی ہوتا ہے تو اس سے تو اچھا, مطلب فرض کریں فلانی چیز ہے, عیسائیوں کا نظریہ, مطلب یہودیوں کا نظریہ. مثلا خدا کا ایک ایسا امیج بنائیں علماء ممبر پہ بیٹھ کے, علماء جو بھی آپ لوگ, اگر ممبر میں سے آپ میں سے جو جاتا ہے کہ لوگ اس خدا کو تصور کرنے کے بعد اس خدا کی طرف رغبت حاصل کریں. رسول کا ایک ایسا امیج بنائیں
دیکھیں جو کما نقل، میں نے یہ پڑھا نہیں ہے جملہ لیکن سنا ہوا ہے کہ جب سلمان رشدی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بھائی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے صرف صحاح میں سے جو صحاح ستہ ہیں ان میں سے حدیثیں جمع کی ہیں رسول کے بارے میں، اور وہ جو حدیثیں جمع ہوئی تو وہ رسول جو ہے وہ رنگیلا رسول بن گیا. اس کی کتاب ہے نا رنگیلا رسول. کہتا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حدیثیں ہیں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں. اب اگر ان حدیثوں کے اوپر وہ واجب القدر ہے تو لکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمیں رسول کا ایسا امیج نہیں بنانا کہ لوگ رسول کو دیکھ کے کہیں یار اس سے اچھے تو ہمارے معاشرے کے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، یہ کیسا رسول ہے ہمارا. رسول یعنی واقعی اگر آپ قرآن کا اور امیر المومنین کے کلمات کو دیکھیں جو انہوں نے رسول خدا کے بارے میں بیان، آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کیا ہے. یہ آپ کو تصور دے گا رسول کا. اپنے بات اپنی طرف سے آئیں بائیں شائیں کر کے آپ نے لوگوں کا بھی گھنٹہ لگا دیا، خود بھی ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے ایک ایسا رسول بنا دیا جو آپ کہیں گے یار اس سے اچھا تو میرا باپ ہے. تو یہ کیا آپ نے دیا دین لوگوں کو؟ آپ نے لوگوں کو دین دیا یا لوگوں کو دین سے ہٹا دیا؟ اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو حقیقی مقام و مرتبہ ہے، وہ ایسا ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا. اور ہم ہر قدم پہ کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ تو جو مشکل ہے نا کہ میں کچھ بولتا ہوں تو وہ لوگ جو ہے کچھ کہیں کہیں لے جاتے ہیں، میں کہوں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. خلاصہ یہ کہ اہل بیت کا ہمیں ایسا تصور دینا ہے کہ اس تصور کے بعد لوگوں کو لگے کہ یہ خدا کی ایک خاص مخلوق ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لگے یار اس طرح کے تو لوگ ہم دنیا میں بھی تراش سکتے ہیں، چار دنیا کے لوگوں کو بھی ایسا ہم تراش سکتے ہیں. یہ کون سا اتنا بڑا کمال ہے؟ اور ہو رہی ہے آپ کے معاشرے میں. میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو ہم نے اتنا نیچے لے آئے ہیں، اتنا نیچے لے آئے ہیں. بھائی آپ مطلب فرض کریں عالم چنا ابھی ہمارے درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے، صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. آخر جو چیزیں انسان نے سمجھی سنی ہوئی دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. عالم چنا اگر ہمارے درمیان کھڑا ہو، جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں 40-50 لوگ، آپ کا کیا خیال ہے ہم میں سے کس کا قد اس کے قد جتنا ہوگا؟ کسی کا نہیں ہوگا نا. لیکن اگر ہم اس کو چھوٹا کرتے 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 کندھوں تک لیں تو کیا لگے گا آپ کو؟ ہاں آپ کو لگے گا ہم تو اس سے بھی اونچے ہو گئے. بھائی یہ ہو رہا ہے اس وقت اہل بیت کے ساتھ. اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں، لیکن یہ ہو رہا ہے اس وقت اہل بیت کے ساتھ. ہم اپنا قد اونچا نہیں کر سکتے، ہم نے ان کا قد نیچے کرنا شروع کر دیا. اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو حضرت زینب سے بھی آگے نکل گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ تو حضرت زینب سے بھی آگے نکل گئی، وہ تو حضرت عباس سے بھی آگے نکل گئے. یہ کر رہے ہیں ہم لوگ. خدا کا اگر یہ کرنا ہے تو ممبر پہ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے یہ فائدے نہیں لے کر آئی، یہ وبال بنائے گی آپ کے لیے، یہ وبال بن جائے گا آپ کے لیے قیامت کے میدان میں. لہذا کوشش کریں کہ جو اہل بیت، ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اہل بیت کا مقام جتنا ہے آپ اس سے ان کو بڑھا دیں، وہ تو خود انہوں نے منع کیا. انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں مقام ربوبیت تک مت پہنچانا، رب نہ بناؤ اپنا. لہذا اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں. لیکن اس کی اجازت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف سے کام شروع کر دیں اور ان کا قد چھوٹا کرنا شروع کر دیں. جو مقام، جو مرتبہ، یعنی آپ خود سوچیں کس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو عرش الہی کے ستارے بن جائے. اور روایتیں ہیں نا، حضرت ابراہیم والی روایت بہت مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. میں روایت پوری نہیں سنانا چاہتا، صرف اشارہ کر دوں کہ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا عرش پر تو ان کو کچھ ستارے نظر آئے. پہلے 2 نظر آئے، پھر 4 نظر آئے. وہ بڑھتے بڑھتے
اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اس روایت کو تو قرآن کی ایک آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اس آیت کی تفسیر جا کے روایی تفسیر دیکھیے گا، اس میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ جب ستاروں کو دیکھا جو عرش کے اطراف میں تھے تو پوچھا یا پروردگارہ یہ کون سے ستارے ہیں؟ تو خدا نے بتایا کہ یہ 14 معصومین کے انوار ہیں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اطراف عرش میں. اور پھر ان کے اطراف میں کچھ اور بہت سارے ستارے نظر آئے. کہا یہ کیا ہیں؟ کہا یہ ان کے شیعہ ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگارہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے قرار دے. جس چیز کی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم نے آپ کو بائی ڈیفالٹ وہی بنا کے بھیج دیا. آپ سوچیں کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کا بھی. لیکن اس کا مطلب یہ کہ جو عرش کے ستارے ہیں آپ اٹھا کے ان کو دیکھیں، خدا نے ان کو فرش پر بھیجا ہے، بشری پیکر میں بھیجا ہے ایک حکمت کے تحت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ چوڑے ہو جائیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کیا ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیا مخلوق ہیں، وہ کیسی مخلوق ہیں. یعنی جن کی فاضل طینت سے ہم بنے ہوں اور ہم اٹھا کے اپنے آپ کو انہی کی طینت والا سمجھنا شروع کر دیں تو کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے. یعنی ہمارے اندر اگر ان روایتوں کو لے جو طینت والی روایتیں ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے بنے ہوئے ہیں، تو فاضل طینت سے بنے ہوئے کا مطلب کیا ہوا؟ کتنی طینت ہوگی ہمارے اندر ان کی بچی ہوئی طینت میں سے. نہیں کہ ہم بالکل اسی طینت کے ہیں. اگر اسی طینت کے ہوتے تو ہم بھی اسی مقام کے ہوتے. پھر ان کا کیا خصوصیت تھی؟ لہذا ممبر کو، علم کو پہلے صحیح طریقے سے علم سیکھیں، صحیح علم سیکھیں. جب بیان کرنے پر آئیں تو جیسا چیز ہو اس کو ویسا بیان کریں. استفادہ روایتوں سے کریں. ایک بہت بڑی، اب یہ مجھے یہ نہیں بیان کرنا تھا کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ جو ذاکری کلاس تھی اس میں. لیکن اب بات آئی ہے، اس لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کتابوں سے استفادہ کریں، روایتوں سے استفادہ کریں. میری تقریر پکڑ کے چھاپ دی، اس کی تقریر پکڑ کے چھاپ دی، اس کی تقریر یہ کام چھوڑ دیں. اس کو چھوڑ دیں، یہ نہ کریں کام. اگر اسی طرح آپ نے ممبر چلانا ہے تو ممبر چھوڑ دیں. محنت کر سکتی ہیں تو کریں، ممبر بھی چلائیں، سب کچھ چلائیں. نہیں کر سکتی ہیں تو ایسا کام نہ کریں کہ جو آپ کے لیے، کیونکہ روایتوں میں ہمارے پاس یہ کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتے. باقی فائل کلوز. صرف 3 چیزیں ہیں جن کی فائل کلوز نہیں ہوتی. ان میں سے ایک علم ينتفع به، ایسا علم ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے. نہیں کہ ایسا علم جو لوگوں کو بھٹکا رہا ہو، گمراہ کر رہا ہو، جو لوگوں کو خدا کی بجائے مثلا فرض کریں کہیں اور بھیجا دے، جو لوگوں کو رسول کی بجائے کہیں اور بھیجا دے، جو لوگوں کو اہل بیت کی بجائے کہیں اور بھجوا دے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے رول ماڈل کا قد نیچے کر کے 10 اور ویسے ہی افراد اپنے نظام میں بنا دیے تو پھر لوگ کیوں ان کو پوجیں گے؟ پوجنے سے مراد نہ وہ والی عبادت، پوجنے سے مراد یعنی کیوں ان کو رول ماڈل مانیں گے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہو، جو ہمارے اطراف میں موجود ہے، ہم نے ان کو بنا دیا تو ہم ان کو کیوں نہ مان لیں؟ بھائی جناب زہرا کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے جناب زہرا کا قد اتنا نیچے کر دیا کہ ہر دوسری خاتون جناب زہرا کی جھلک اس میں نظر آ رہی ہے ہمیں. یہ زہرا زمان بن جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی ہم نے جو اپنی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں نا، اپنے کو اچھا کرنے کے لیے دوسرے کو گندا کر دیتے ہیں. یہی کام ہم اہل بیت کے ساتھ بھی کرتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں یہ کام نہ کریں، حتماً نہ کریں. بہرحال ایک روایت میں آپ کی خدمت میں، بس وقت تو تقریباً پورا ہوتا جا رہا ہے، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت روایت ہے. وہ اس حوالے سے ہے کہ جو آپ اہل منبر ہیں ان کے حوالے سے. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیج دیں محمد و آل محمد.
یہ ایک روایت ہے، دیکھیں چوتھے امام کی روایتیں بہت کم ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ چوتھے امام کی روایت ہے، ایک تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، دوبارہ پھر طلب علم کی طرف ابھی آ رہا ہوں میں، کہ علم حاصل کرنے میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لطلبوہ ولو بصفق المہج، تو یقیناً اس کی تلاش میں نکل پڑتے اگرچہ ان کی خاطر خون جگر بہانا پڑتا، یعنی جتنی بھی زحمت اور مشکل اٹھانی پڑتی وہ حتماً اس کی خاطر نکلتے، اور پانی کی گہرائیوں میں غوطہ ور ہونا پڑتا تو وہ حتماً غوطہ ور ہوتے اور پانی کی گہرائیوں سے اس کو لے کر آتے علم کو، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس تحصیل علم میں اس علم کے اندر فضائل کیا ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الی دانیال، پروردگار عالم نے حضرت دانیال کو وحی کی، ان امقتا عبادی الی الجاہل المستخف باہل العلم التارک للاقتداء بہم. کہا، کہتے ہیں پروردگار عالم کہتے ہیں حضرت دانیال کو، جو بعض کے بقول پیغمبر تھے، ان پر وحی کی کہ یقیناً میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جو اہل علم کے حق کو ناچیز سمجھتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر ضرور بولتا، لیکن اب وقت نہیں، ابھی صرف ترجمے پہ میں کام چلا رہا ہوں. اور ان کی پیروی نہیں کرتے، اور یعنی ان کے حق کو ناچیز سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی نہیں کرتے، وہ میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ افراد ہیں. وَإِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور بندوں میں سے محبوب ترین وہ ہے کہ التقی الطالب للثواب الجزیل، وہ پرہیزگار ہیں جو ثواب عظیم کے متلاشی اور علماء سے متمسک رہتے ہیں، اور جو بردباروں کے تابع اور صاحبان حکمت کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں. یہ اصول کافی کی روایت ہے. تو دیکھیں، خود طلب علم ایک مرحلہ، اہل علم کو ان کا مقام دینا یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ آپ کو اہل علم کو ان کے، دیکھیں وہی والی بات ہے، علم خود ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوگی نا، جو ابھی تک میں نے چند روایتیں، آپ یہ ضرور پڑھیے گا اگر موقع ملے تو، بلکہ موقع نکالیے گا. علم خود ایک قابل ارزش، قابل ستائش گوہر ہے، اور جس کے اندر یہ موجود ہے تو اس کی بھی اہمیت خود بخود اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. لہذا کئی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ اہل علم کے ساتھ مجالست رکھو. وقت نہیں بچا، اب پھر کبھی سے انشاءاللہ، کہ ایک روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب آپ اہل علم کے ساتھ مجالست رکھتے ہیں تو یا سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے. جو نہیں بھی سیکھتا تب بھی اس کو پروردگار عالم 7 کرامتیں عطا کرتا ہے، نہ سیکھنے کے باوجود بھی، نہ سمجھنے کے باوجود بھی، صرف اہل علم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اس کی معیت کی وجہ سے. منتہا اس میں ایک اچھی قید موجود ہے جو ہونی بھی چاہیے، اور شاید عقلی اعتبار سے خود ہی آ جاتی ہو اگر روایت میں موجود نہ بھی ہو، کہ محبوب ترین بندے وہ پرہیزگار ہیں جو عظیم ثواب عظیم کے متلاشی اور علماء سے متمسک ہیں. اب پرہیزگار ہونا چاہیے انسان کو ساتھ ساتھ، تاکہ ان فوائد اور بینیفٹس کو حاصل کر سکے. اور بعض روایتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ان روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ جو اس غیبت کے زمانے میں جس میں لوگ اپنے امام سے جدا ہو چکے ہیں اور بلاخر اضطراب کی، اور بلاخر ان کے پاس مسائل پیش آتے ہیں، امام تو نہیں ہے جن سے وہ جا کے سوال کر سکیں، جو ایسے ماحول میں ان کو تعبیر کیا گیا ایتام آل محمد سے، یتیمان آل محمد. جو یتیمان آل محمد کی کفالت کرتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے نا، من کفلا یتیمن، جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ میرے جنت میں کہاتین، 2 انگلیوں سے اشارے کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں بلا فاصلہ. درست؟
علماء نے کہا کہ یہ اس موقع کو بھی شامل ہے، یتیم کی کفالت کرتا، اس کی خرچے پورے کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو بھی شامل ہے، پلس جو ان کی علمی کفالت کرتا ہے اور علم ان کو دیتا ہے، علم ان کو سکھاتا ہے، جہالت ان سے دور کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کو جنت میں وہ گویا ایسا ہوا جیسے رسول خدا کے ساتھ اس طرح بلا فاصلہ. اور بعض دوسری روایتوں میں بھی اور بہت سارے اس کے لیے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں. اب میں یہیں پر اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور روایتیں تو میں نے کہا نا اتنی روایتیں مطلب کیا کیا بیان کروں، سب بہت خوبصورت اور بہت پیاری روایتیں ہیں کہ جو اس بات کو بیان کر رہی ہیں. لہٰذا میں بس یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب آخر میں 1-2 منٹ جو بچے ہیں، 3 منٹ ہیں میرے پاس، وہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں یہ بھی روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیس العلم بکثرت التعلیم والتعلم بل العلم نور یغرفہ اللہ فی قلب من یشاء. درست. علم اصطلاحات یاد کرنے کا نام نہیں ہے. آپ کہیں جی مجھے تو پتہ ہے احتیاط واجب کیا ہوتی ہے، مجھے تو پتہ ہے احتیاط مستحب کیا ہوتی ہے، اظہر کیا ہے، اقوا کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، احتیاط کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں جانتی ہوں. یا آپ حدیثیں بھی، وہ علم حدیث بھی آپ لوگ شاید تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، تو آپ کہیں جی حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے حدیث موضوع کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے حدیث حسن کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے. یا اگر راویوں کے رجال کے حالات پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت اصطلاحات اور رجال کی آپ کو پتہ ہوں. تو یہ اصطلاحیں جاننا علم نہیں ہے. یہ تو طوطے کو بھی آپ رٹا سکتی ہیں. جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں آپ اس کو رٹا دیں تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ نہیں رٹ پائے گا. جو رٹائیں گے وہ رٹ لے گا. تو آپ میں اور طوطے میں کیا فرق ہوا پھر؟ بل العلم نور. امام فرماتے ہیں کہ علم، اصل میں علم ایک نور ہے کہ یغرفہ اللہ فی قلب من یشاء، جو پروردگار عالم اس قلب میں عطا کرتا ہے، ڈالتا ہے اس نور کو کہ جس کو خدا چاہتا ہے. لہذا علم کو صرف ان اصطلاحوں میں نہ سیکھیں ڈھونڈیں، بلکہ علم ایک نورانیت ہے، ایک نور ہے. وہ آپ کی روح کو نورانی کرتا ہے، وہ آپ کے دل کو نورانی کرتا ہے. درست. یہ ایک آیت میں بھی ہے، شروع کی جو روایت میں نے پڑھی اس میں بھی یہ تھا کہ تفقہ فی الدین، دین کی تھیم کو سمجھنا، دین کی روح کو حاصل کرنا، یہ ہے علم. درست. یہ 2 باتیں. تیسرا قصہ، رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. کہا دین سیکھنا چاہتا ہوں، دین دائرہ سیکھنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے اس کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا، اس کو دین سکھا دو. اس نے ایک سورہ اس کو پڑھانا شروع کرائی. آخر سورہ میں وہ جب، یا در وسط سورہ میں جہاں پہ بھی ابھی آیت موجود ہے، جب وہ اس آیت پہ پہنچا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت پڑھی، اٹھا اور چل پڑا وہاں سے. کچھ دنوں بعد رسول خدا کے اس صحابی سے ملاقات ہوئی. کہاں بھائی تمہیں ایک بندہ دیا تھا دین سکھانے کے لیے، کیا کیا تم نے؟ کہتا بہت ہی بے صبر آدمی نکلا، وہ ایک سورہ پورا بھی نہیں پڑھ سکا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم سورہ پڑھ رہے تھے، جب یہاں پہ پہنچا اٹھا اور چلا گیا. پیغمبر کا جملہ اس شخص کے بارے میں فقد رجع فقیہن، فقیہ بن کے گیا ہے. یعنی دین کی تھیم اس نے سمجھ لی. یہ ہے اصل دین، علم. دین کی تھیم کو سمجھنا ہے علم، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ ایک آیت سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. وہ تو ہم لوگ تو پورا قرآن بھی پڑھ لیتے تو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن اگر سمجھنے والا ہو تو وہ ایک آیت سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک آیت. پیغمبر، یعنی آپ خود سوچیں، کہنے والا پیغمبر ہے، ٹائٹل کیا دے رہے ہیں اس کو، عنوان کیا دے رہے ہیں؟ فقد رجع فقیہن، فقیہ بن کے گیا ہے.
یعنی دین سمجھ گیا وہ. بس آپ بھی کوشش کریں کہ تھیم سمجھیں دین کو, اصطلاحات نہ رٹیں, صرف دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں, دین کی تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر دین کی روح آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو فقط صرف تم فقیہ, آپ بھی فقیہ بن جائیں گی. اور پھر بس اسی کو پکڑ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ پرواز آپ کو خالی علم سے پرواز نہیں ملتی. صحیح ہے, فضیلتیں ہیں, اجر ہے, ثواب ہے, وہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن قرب تک پہنچنا ہے تو علم کے ساتھ آپ کو عمل کو ہاتھ لگانا پڑے گا. 2 پر آئیں گے تو آپ کا جہاز اڑے گا, دوسرا پر نہیں ہوگا تو آپ کا جہاز رن وے پہ کھڑا رہے گا, انتظار میں رہے گا کب دوسرا پر آئے تو میں اڑوں. اب وہ آپ کے اوپر ہے, اس کو پر دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. دیں گی تو اڑیں گی تو مقام قرب تک پہنچ سکتی ہیں اور جنت کے عالی درجات کو آپ حاصل کر سکتی ہیں. نہیں دیں گی, نہیں اڑیں گی تو بس ٹھیک ہے, پھر جو مل گیا وہ اسی کو غنیمت سمجھیے گا, اس سے زیادہ کی توقع خدا سے نہ رکھیے گا. وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.